السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پیپر پیٹرن کے حوالے سے۔ پیپر پیٹرن میں سب سے پہلا سوال نمبر 1 جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ MCQs کا سوال ہوا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سوال کے کچھ حصے ہم نے آپ کو بتائے تھے، جن میں سے ایک حصہ MCQs کا حصہ نثر میں سے آتا ہے، ایک حصہ MCQs کا ادبی اصطلاحات میں سے آتا ہے، ایک حصہ MCQs کا شعری اصطلاحات میں سے آتا ہے۔ آج ہم شعری اصطلاحات میں سے ایک حصہ ضرور پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، شعری اصطلاحات یعنی کہ شعر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، اس میں جیسے یہ ہم نے ردیف ہے، پھر قافیہ ہے، پھر مطلع ہے، پھر مقطع ہے۔ چار یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہمارے پیپر کے حوالے سے بہت اہم ہیں اور پیپر میں یہ ہم سے پوچھی جاتی ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے ہٹ کر دیکھا جائے تو شعر کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، جیسے مصرع کسے کہتے ہیں، مصرع ہے، ٹیپ کا مصرع ہے، پھر نظم ہے، پھر غزل ہے، پھر قصیدہ ہے، پھر مرثیہ ہے۔ ہر طرح کے لحاظ سے الگ الگ اقسام ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نظم اپنی حیت کے اعتبار سے کس طرح کتنی اقسام کی ہے۔ وہ تمام ایک ہٹ کر ہے، چونکہ اگر آپ ادب کے آدمی بننا چاہتے ہیں، آپ شعر کہنا چاہتے ہیں، پھر وہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پھر اس میں بحر کا علم ہے، عروض کا علم ہے، علم تختی ہے، تلازمہ کاری، وہ بھی ساری شعری اصطلاحات میں کہلاتی ہیں۔ لیکن یہاں ہم پڑھیں گے صرف پیپر کے حوالے سے۔ پیپر میں یہ 4 چیزیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں: ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع۔ ہمارے ہاں کتابوں میں سب سے پہلے مطلع کی تعریف ہے، پھر مقطع کی تعریف ہے، پھر قافیہ کی، پھر ردیف ہے۔ ردیف قافیہ سمجھے بغیر مطلع مقطع سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیے ہم سب سے پہلے ردیف کو پڑھتے ہیں۔ بیٹا ردیف سب سے پہلا MCQ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں جس لفظ کے اوپر لائن لگاتا چلوں گا وہ لفظ بطور MCQs پوچھا جائے گا۔ اگر آپ وہی سارے MCQs کے حوالے سے الفاظوں کو تیار کر لیتے ہیں تو ردیف کے حوالے سے جتنے بھی MCQs آتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ پچھلے 5-10 سالہ پیپر میں ردیف کے MCQs کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ کل ملا کر کے 300 کے قریب ردیف کے MCQs بنتے ہیں۔ وہ 300 MCQs انہی 2 تحریروں کے 2 پیراگراف میں سے آتے ہیں۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے، نشان لگائیں گے، انہیں نوٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں اردو گرامر زیادہ تر عربی زبان سے لی گئی ہے، تو ہم جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح، یہ تمام کے تمام عربی زبان سے لیے گئے، عربی زبان کے لفظ ہے۔ یہ ردفہ سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ ردفہ سے۔ تو یہ بھی بعض اوقات MCQs آ جاتا ہے، ردفہ سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار۔ جب گھڑ سوار کے پیچھے جو شخص سوار ہوتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، گھڑ سوار کے پیچھے جو سوار ہے اس کی منزل اور گھڑ سوار کی منزل ایک ہی ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے سوار، اس کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاح میں یہ ایک دوسرا MCQs ہے، یہ تیسرا MCQs ہے۔ اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ ہم شکل، ایک جیسے، ہو بہو، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ۔ اچھا، ان میں نا بعض اوقات یہ میں نے ویسے اگر میں یہ لکھ دوں ہم شکل الفاظ تو بھی بات بہتر ہو سکتی تھی۔ میں اگر یہ کہہ دیتا کہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ، بات پھر بھی ٹھیک ہو سکتی تھی۔ لیکن MCQs والا بورڈ والا آپ کو مختلف طریقے سے اس سوال کو پوچھتا ہے، تو میں نے یہاں پر وہ لفظ ہم شکل کبھی لکھتا ہے، کبھی پوچھتا ہے ردیف کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے ہو بہو الفاظ جو شعر میں دہرائے جاتے ہیں کیا کہلاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں۔ تو ان میں ایک لفظ اور بھی ہے جو کبھی کبھی وہ استعمال کرتا ہے، وہ ہے جوں کہ تو۔ جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ، ایک لفظ ایک اضافی ہے جو کبھی کبھار وہ MCQs میں پوچھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ردیف کے جب اصطلاحی معنی پوچھے گا تو اس میں ہم شکل، ایک جیسے، ہو بہو، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو شعر کے آخر میں دہرائے جاتے ہیں، جو شعر کے آخر میں ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ردیف کی شرط ہمارے سامنے آ گئی
ردیف کی بنیادی شرط ہے کہ وہ شعر کے آخر میں ہو، کہ وہ شعر کے آخر میں ہو۔ یہ ردیف کی بنیادی شرط آ گئی، کیونکہ ردیف کبھی درمیان میں کبھی شروع میں نہیں آ سکتی، وہ جب بھی آئے گی آخر میں آئے گی۔ ردیف کے وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں دہرائے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری غزلیں پڑھ چکے، جیسے آپ لوگ 9th میں پڑھ چکے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے رپیٹ ہوا ہے نا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شاعر نے کہا کہ خدا کرے تو ملے اور فاصلہ نہ رہے، پھر اس کے بعد بچھڑنے کو راستہ نہ رہے، گلوں میں رنگ انگوروں میں ذائقہ نہ رہے، تیرے بغیر یہ گلشن یہ مہکدہ نہ رہے، تجھے جو ترک تعلق کا حوصلہ نہ رہے، جو رہ گیا ہے جدائی کا مرحلہ نہ رہے۔ اب دیکھیں ان تمام اشعار کے اندر نہ رہے رپیٹ ہوا ہے، اسی کو ردیف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک شعر لکھا ہے، میری آغوش میں ایک اور کہانی چپ ہے، آنکھ خاموش ہے اور یاد پرانی چپ ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا چپ ہے ردیف ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ردیف کے متعلق کچھ باتیں، یہ اضافی وضاحت کی طرف آئی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، غزل قصیدے کے لیے ردیف ضروری نہیں ہوتی۔ غزل قصیدے کے بغیر ردیف کے بغیر غزل اور قصیدہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف کہتے ہیں، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے، بغیر غزل والا۔ اچھا پھر کبھی کبھی سوال پوچھتا ہے کہ ردیف کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، ردیف کے الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ ایم سی کیوز میں یہ آج ایک جملہ ہے کہ تعداد متعین نہیں ہے، اگر یہ ہو تو آپ اس پر نشان لگائیے گا۔ کبھی کبھار بہت پہلے سن 2011-12 کے پیپرز میں یہ سوال یوں پوچھا گیا کہ ردیف مشتمل ہوتی ہے چند حروف و حرکات پر، مطلب یہاں پر بھی اس کی تعداد مینشن نہیں ہے کتنے الفاظ ہوتے ہیں ردیف کے۔ یہاں پر نا ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات شاعروں نے بڑی بڑی ردیفیں بھی استعمال کی ہیں، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بھی ردیفیں استعمال کی ہیں۔ جیسے فستیہ میں میری تقی میر کی غزل ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کرلوس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب اس میں لفظ کا 2 حرفی ردیف ہے۔ اسی طریقے سے سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، ان کی ایک غزل ہے کہ تیری راہ دیکھتا میں بت بے زباں کہاں تک، تیرا انتظار میں نے کیا صبح کی اذاں تک، چھوٹی سی ردیف ہے۔ بعض دفعہ ردیف رپیٹ بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں داغ دہلوی کی غزل ہے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ وہ اب ایک ہی ردیف کو 2 بار رپیٹ بھی کیا شاعر نے۔ اچھا بعض دفعہ ردیف تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، جیسے مومن کی غالباً غزل ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب اس میں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ پوری ایک ردیف ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے، اے درد بہت تو نے ستایا ہم کو، بے درد بہت تو نے ستایا ہم کو۔ اب اس کے اندر دیکھیے پورا مصرع ہی ایک قسم کا، ادھر قافیہ ہے اور اس کے ساتھ درد بہت تو نے ستایا ہم کو، اور یہ پوری ایک ردیف بنی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شاعر کی غزل ہے، تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اب دیکھیے ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، پوری ردیف ہے، پورا مصرع بطور ردیف استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نظموں کے اندر ٹیپ کا مصرع جسے کہتے ہیں وہ بھی ردیف کے طور پہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، پورا ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو ردیف کی تعداد متعین نہیں ہے، یہاں پر اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ باقی تمام اچھا پھر یہاں پر دیکھیے ردیف مطلع کے دونوں مصرعوں میں ہوگی،
ہر غزل میں اگر ردیف، پہلے تو ہم پڑھ چکے کہ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر غزل میں ردیف ہوگی تو مطلع کے دونوں مصرعوں کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم نے جتنی بھی غزلیں اب تک پڑھی ان میں ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، اب اس میں ہے ردیف ہے اور پہلے مصرعے میں دونوں مصرعوں میں شامل ہوگی۔ باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں ردیف آتی، یاد رکھیے گا، باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں ردیف ہوگی، پہلے مصرعے میں نہیں ہوگی۔ مطلع ہوتا ہے ایسا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ شعر کی ڈیفینیشن کی جائے تو شعر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کے دونوں مصرعوں میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا بلکہ دوسرا مصرعے میں ردیف اور قافیہ موجود ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سارے ایم سی کیوز کے طور پہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہم نشان لگا چکے ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے، باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں ردیف آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے، ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھار وہ یوں بھی کہہ دیتا ہے کہ ردیف شعر میں کہاں پر آتی ہے، شروع میں، آخر میں، درمیان میں، تو اس کا جواب یہ ہوگا آخر میں آتی ہے، کیونکہ شعر کے آخر میں قافیہ، قافیہ کے بعد ردیف، کیونکہ قافیہ لازمی جز ہے۔ آئیے چند مثالیں اور بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اب اس میں دیکھیے گا کی سی ہے، مکمل ردیف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اب اس مثال کے اندر کیا ہے ردیف ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو پڑھیے اور آپ لوگ اپنی سال اول کی تمام غزلوں میں میری تقی میر، حیدر علی آتش، مرزا خان داغ، مومن خان مومن، حسرت موہانی، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی کی تمام کی دو غزلوں کی ردیف کی ایک ترتیب بنائیے، کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ردیف یاد ہوتی ہے تو ردیف کے ساتھ شاعر بھی یاد ہوتا ہے۔ جو ہی پیپر میں شعر آتے ہیں تو شعر دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کی غزل ہے، لہذا جو غزل کے شعر کی تشریح میں 1 نمبر شاعر کا ملتا ہے وہ ردیف کو یاد کرنے سے مل جاتا ہے، لہذا آپ ردیف، تمام شعراء کی ردیفیں ضرور یاد کیجیے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔